اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے، شاید کہ جن پر ہنسا جاتا ہے وہ ان ہنسنے والوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہو، اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے کہ شاید جن پر ہنسا جاتا ہے وہ ان ہنسنے والی عورتوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہو، اور نہ ایک دوسرے کو طعنہ دے اور نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھو، کیونکہ یہ سب باتیں گناہ کی ہیں، اور نہ ایمان لانے کے بعد مسلمانوں پر گناہ کا نام لگنا ہی برا ہے، اور ان حرکتوں سے باز نہ آئیں گے تو ظلم کرنے والے اور حقوق العباد کو ضائع کرنے والے ہیں، تو جو سزا ظالموں کو ملے گی وہی ان کو ملے گی۔ ایمان والو، بہت سی بدگمانیوں سے بچا کرو، کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں اور بعض جائز بھی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، تو اس لیے تحقیق کیے بغیر ہر معاملے میں بدگمانی نہ کرو، اور کسی کے عیب کا سراغ مت لگایا کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تو تم بہت برا سمجھتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور توبہ کر لو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ اے لوگو، ہم تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم اور حوا سے پیدا کیا، اس میں تو سب برابر ہیں، پھر جس بات میں فرق رکھا وہ یہ ہے کہ تمہاری قومیں اور قبیلے بنائیں، یہ صرف اس لیے کہ تاکہ تمہیں آپس میں پہچان ہو، جس میں مختلف مصلحتیں ہیں۔ یہ مختلف قبیلے اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے پر فخر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو تم سب میں بڑا عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے اور سب کے دلوں سے باخبر ہے۔ غیبت کو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے طرح فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح مسلمان کی غیبت سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جیسے مرے ہوئے انسان کو تکلیف کا اثر نہیں ہوتا، اسی طرح جس کی غیبت ہوتی ہے اس کو معلوم نہ ہونے تک تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تقوی والوں کی صفت میں سے یہ ہے کہ وہ لوگ جب کھلم کھلا کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا کوئی بری حرکت کر کے خاص اپنی ذات کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اس لمحے اللہ تعالیٰ کی عظمت و عذاب کو یاد کر لیتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگتے ہیں۔ اور بات بھی یہ ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور برے کاموں پر اڑتے نہیں، اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی جانب سے بخشش ہے، اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ لوگ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے، اور نیک کام کرنے والوں کی کیسی اچھی مزدوری ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کو ریاکاری کے طور پر دکھانے کے لیے کوئی کام کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی ریاکاری کا حال لوگوں کو سنا دے گا، اور جو لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے تکلیف میں مبتلا کرے گا۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق بھی دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی، اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات جس وقت رات کا آخری ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے
آسمانی دنیا پر اترتا ہے، پھر فرماتا ہے کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے دوں، کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔